المقدس اور ارض شام، اس کی اب مختصر سی تاریخ اور اس کی فضیلت کو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو ہم اس کے اعتبار سے یاد رکھیے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اور دیگر چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ تو تمام زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بعض زمینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مقام مقدسہ جس کو کہیں گے، یہ مقدس مقامات جو ہے، ان کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں، ان کو وہ جانیں، یاد رکھیں، اور جب اس کے تعلق سے علم حاصل کریں گے، ان کو جانیں گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں رہنے کی کوشش کریں گا، اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گا، ٹھیک ہے، اس میں بسنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی اور ان اہمیت کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گا۔ تو پہلی چیز ہے ہم اس کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں اور ان کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہو سکے اللہ نے موقع دیا تو ان میں جانے کی، بسنے کی، انسان جو ہے وہ کوشش کرے، اور یہ تبھی ہوگا جب انسانوں کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت نے اس چیز کی مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ جن چیزوں میں خیر ہوتی ہے، جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف مسلمان لپک کر جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح ان زمینوں کے تعلق سے جب ہم کو معلومات حاصل ہوں گی تو ہم بھی ظاہر سی بات ان کی طرف لپکیں گے، اور ان چیزوں کو، ان کی مقام اور ان کی اہمیت دینے کی ہم جو ہے بہرحال کوشش کریں گے۔ آئیے تو آج کے اس درس میں بہت مختصر سے میں ملک جو ہے جس کو ہم کہیں گے بیت المقدس اور ملک شام کے تعلق سے بہت مختصر تاریخ اور اس کی چند فضیلتیں یاد رکھی، بہت زیادہ تو نہیں رکھ پائیں لیکن چند فضیلتیں، 5 ایسی فضیلتیں میں ان کی دونوں کی رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ تو پہلے ہم مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، بیت المقدس کی بولی یا ارض شام کی بولی، چونکہ بیت المقدس بھی اس کے اندر ہی آتا ہے، یاد رکھیے، جو کہ شام کی سرزمین ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو شام جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے کو کہتے تھے، جو کہ آج کے زمانے میں وہ کئی ممالک بن چکے ہیں، یہ کئی ملک وہاں ہیں، یاد رکھیے وجود میں۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم شام کہتے ہیں تو اس سے مراد اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسطین پورا آتا تھا، جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں۔ اسی طرح شام کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر مکمل طور سے یاد رکھیں اردن آتا تھا، جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں۔ اسی طرح مکمل طور سے سوریہ آتا تھا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں۔ اسی طرح لبنان آتا تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ مکمل ایسے کئی ممالک ہیں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے آگے اور پیچھے ہوتے تھے، یاد رکھیں۔ تو اس زمین کو شام کہتے تھے، اس خطے کو شام کہتے تھے۔ اب ایگزیکٹلی میں اس لیکچر کے اندر تو آپ کو بارڈرز ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، لیکن رفلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 ممالک تو شام کے اندر آیا ہی کرتے تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے، اس کے دیگر اطراف اور اکناف جس کو کہیں گے، وہ بھی شام کا علاقہ کہلایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث کے اندر شام کی طرف اشارہ کیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد آج کے زمانے میں یہ تمام ممالک اس میں آتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس چیز کو ہم جو ہے ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا جو میرا لیکچر ہوگا وہ 3 نکات پر مشتمل ہوگا۔ 3 پوائنٹس ہم میجر اس کے اندر دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے مختصر تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی، بنی اسرائیل کے دور تک، مطلب بنی اسرائیل جب اس پہ حکومت کرتے رہی، شام کی تاریخ کیا رہی، چونکہ بیت المقدس بھی شام کے اندر ہی آتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کی تاریخ دیکھیں گے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے کہ ان کے اندر جب ان کے پاس یہ زمین تھی تو انہوں نے اس کی کیا کیا۔ دوسری چیز دیکھیں گے مختصر سی تاریخ دیکھیں گے ملک شام کی، چونکہ بیت المقدس اسی میں آتا ہے، اسلامی دور کے اندر کیسی تھی۔ اور اس کے بعد تیسرا ہم دیکھیں گے مسجد اقصیٰ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ملک شام کے بارے میں کچھ فضیلتیں، کچھ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل میں بیان کیے، وہ باتیں میں انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو 3 نکات پر مشتمل ہوں گا کہ ہم شام کی مختصر تاریخ، یہ بنی اسرائیل کے دور میں، پھر شام کی مختصر تاریخ اسلامی دور میں، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ اور شام کے تعلق سے کچھ فضائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ تو چلیے آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں مختصر تاریخ دیکھیں گے، بہت شارٹ، بہت ہی بریف اور بہت شارٹ میں بہت ہی مختصر بالکل کہیں گے، کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے اس کی، ایک شارٹ میں اس کی تاریخ رکھنے کی کوشش کروں گا شام کے تعلق سے، بہت مختصر سا ان شارٹ میں ایک آپ کے سامنے تاریخ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، شام کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ جو ہے سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر جو ہے آپ بابل شہر کے اندر تھے، مطلب جس کو کہیں گے میسوپوٹیمیا یا آج کے دور کا عراق ہوتا تھا، وہاں سے پھر آپ نکلے، اس زمانے میں بیبلون اس کو کہتے تھے، وہاں سے آپ نکلے اور آپ نے ہجرت کر کے اس جگہ کو جو ہے اپنا جس کو کہیں گے رہائش گاہ یا اپنے آپ کو وہاں رہنا آپ نے پسند کیا، اور پوری دعوت پھر وہاں سے نکل کر آپ نے مختلف علاقوں میں کیا رکھی۔ اور اس زمانے میں یہ علاقہ کنان کہلاتا تھا، اور کینانائٹ بول کے کچھ قومیں تھی وہاں رہتی تھی، بہرحال تو کنان اس علاقے کا نام تھا۔ اور یہاں کے ایک شہر الخلیل جس کو آج کے زمانے ہیبرون کہتے ہیں، اس کو آپ نے مرکز بنایا اپنی دعوت کا، اور پھر یہاں سے آپ مصر گئے اور یہاں سے آپ مختلف مقامات پہ گئے، اور لوط علیہ السلام بھی یہیں رہے، اور سوڈوم اور گومورہ نامی جو بستیاں تھیں یاد رکھے، وہاں آپ بسے رہے، یاد رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر بسے، اور
واللہ عالم بہرحال باقی کیا رہا ہوں گا، کہاں کا کیسے کیا، لیکن اس زمین کو جس کو ہم شام کہتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد کم و بیش تقریباً تمام انبیاء اسی زمین پر آئے۔ تو یاد رکھیے یہ انبیاؤں کی سرزمین ہے، یاد رکھیے جو شام ہے، یاد رکھیے جس میں نے آپ کو بتایا جو 4 بڑے ملک اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی علاقے اور خطے آتے ہیں دوسرے ممالک کے، جس کے اندر فلسطین، اس کے بعد جارڈن، اس کے بعد سیریا اور لیبنان، یاد رکھیے اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے اس میں آتے تھے۔ بہرحال تو یہ انبیاؤں کی زمین رہی ہے، مطلب یہاں ہر بستی، ہر علاقے میں آپ جائیں گے تو قدیم بستیاں موجود ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کا واقعہ یا تو بائبل میں موجود ہے، یا تو روایتوں کے اندر موجود ہے یہود و نصارہ کی، یا تو قرآن نے پھر بہت ساری چیزوں کو خود درج کیا کہ فلاں جگہ فلاں ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام یہاں گئے۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھی جب ابراہیم علیہ السلام سکونت پذیر ہوئے یا سکونت اختیار کی، یہاں رہنا پسند کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا، یاد رکھیے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمام عالم کے لیے برکت والا قرار دیا کہ کہا ہم نے پھر ان کو وہاں سے نکالا، نجات دی، اور اس زمین کی طرف لے گئے جس میں عالم کے لیے اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی، یاد رکھی۔ تو یہ برکت والی زمین ہے، یاد رکھیے اس زمین کی فضیلت ہے۔ ارض شام جو ہے یہ مقام محشر بھی، یاد رکھیے، اور بھی بڑے اس کی فضائل ہے۔ بہرحال تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نکل کر ہجرت کر آئے، اور پھر یہیں سکونت پذیر ہے، یہیں آپ نے اس کو اپنے دارالدعوہ بنایا، دعوت کا اپنا گھر بنایا، یہیں سے پوری دعوت لے کے سارے عالم تک بہرحال میسیج آپ لے کر جاتے رہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا اگر ہم لیں ابراہیم علیہ السلام کئی نبی آئے، انبیاء آئے، اب پوری تاریخ اور پوری ڈیٹیلز تو بہرحال ہم نہیں لیں گے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا دوسرا ہم واقعہ لیں گے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں، اور بنی اسرائیل اس طرح سے یہاں آپ پہنچی، یاد رکھیے۔ ابھی وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ شام میں تھے، لیکن پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ چلے گئے مصر، اور پھر اس کے بعد یہ مصر میں بسے رہے، حتیٰ کہ جب تک یہ دین پر چلتے رہے اللہ ان کو عروج دیتا رہا۔ پھر جب انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو پستی اور زوال میں ڈال دیا، پھر یہ حکومت سے نکل کر غلامی میں آ گئے، اور غلامی میں اس بدترین غلامی میں آ کے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا فرعون، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر فضیلت کی اور ان کے طرف رخ کیا اور ان پر پھر اپنا فضل کیا، چونکہ یہ چرندہ لوگ تھے اللہ کے، تو اللہ نے وہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال پیدا کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ نکل کر جو ہے اس غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آئے، اور پھر واپس سے یہ شام میں چلے آئے، اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سینا میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اللہ نے کیا کیا حکم دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے جس کو ہم کہیں گے ایک بڑا اہم دور ہے، جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلی، مصر سے نکلی، اور واپس جو ہے شام کے علاقے میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہاں واپس آ گئی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 21 میں دیکھیے کیا فرمایا، کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ فرماتا اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم تم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اوپر والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم برکت والی زمین مطلب شام کی سرزمین پہ داخل ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا، کہا ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور جو پیٹھ کے بل واپس نہ پلٹ جاؤ کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے بہرحال باوجود اس وارننگ کے موسیٰ علیہ السلام کے اور نافرمانی کی، اور پھر بہرحال وہی کر بیٹھے جو ان کو کرنا تھا، اس زمین میں داخل ہوئے، لیکن نافرمانی کے ساتھ تو اللہ نے سزا سنائی، 40 سال گھومتے رہے، اور بہرحال پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی حکومت تو بہرحال یہاں نہیں بنی، اسٹیبلش کوئی کنگڈم نہیں بنا، یاد رکھیے ابھی بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا واقعہ ہم دیکھیں گے وہ ہے جو ہے یوشع ابن نون علیہ السلام۔ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی۔ تو یوشع ابن نون جو ہے علیہ السلام، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو وہاں حکومت ملی، اور بنی اسرائیل اب ایک اسٹیبلش حکومت کے فارم میں آئی، اور شام کی سرزمین پہ بنی اسرائیل کا ایک طرح سے ہم کہیں گے حکومت قائم ہوئی، یاد رکھیے۔ اور پھر وہاں جو ہے بنی اسرائیل نے فتح حاصل کی، وہ پوری سزا بھگتنے کے بعد جو نافرمانی اللہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور نکل کر پھر بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو اس پستی سے نکال کر پھر حکومت عطا فرمائی، اور یہ تاریخی حوالے اس کے تعلق سے بہت سارے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چوتھی چیز جو دیکھیں گے اس کے اندر، یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ سرزمین، یاد رکھیے یہ انبیاؤں کا مرکز رہی، یاد رکھیے، اور انبیاء علیہ السلام کی یہاں آمد ہوتی رہی پے در پے، ایک کے بعد ایک، ہر بستی میں، ہر جگہ، مطلب اس کی تاریخ کو اب اٹھا لے تو اتنے واقعات موجود ہیں، جیسا کہ اگر ہم اپنی
قرآن کو اگر لے لے تو 25 انبیاء کے اللہ نے رب العزت نام لیے. 25 میں سے آپ دیکھیں گے میجر انبیاء اسی علاقے کے جو شام میں آئے. اور اگر بائبل کو لے لے تو اس میں 75 انبیاءوں کے تذکرے آتے، نام آتے ہیں اس کے اندر. ان 75 لے لے تو اس میں سے میجر جو ہے یہیں ملیں گے آپ کو تقریباً. یا تو کہیں اور پیدا ہوئے تو یہاں آ گئے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں اور تھے یہاں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کہیں اور تھے یہاں آ گئے. سمجھ رہا؟ تو یہاں یاد رکھیے یہ مرکز بنا رہا انبیاؤں کا، اور لوگ آتے رہے. مطلب انبیاؤں کا یہ رہائش گاہ رہی، یاد رکھیے انبیاؤں کی جگہ رہی، مطلب یہ انبیاؤں کی سرزمین رہی، یاد رکھیے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا برکت والا بنایا، اس لیے کہ بڑی برکت والی شخصیتیں بھی یہاں گزری، یاد رکھیے. بہرحال تو یہاں یہ چلتے رہا، اور یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہا تاریخ میں. بہرحال لیکن لگاتار مطلب بنی اسرائیل اپنے گناہ کی وجہ سے کبھی کبھار یہاں سے نکالی گئی، پھر واپس. جیسا بخت نصر کے زمانے میں یاد رکھیے وہ بابل کا ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے ایک وعدہ بھی کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ وہ سرکشی کریں گے اور اللہ ان کو سزا دیں گا. تو پہلی سزا ان کو بخت نظر کے زمانے میں ملی، اور دوسری سزا جب اللہ کا وعدہ ہوا تو یہ ٹائٹس بول کے ایک بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد آیا. اس نے ان کو نکالا، اور ٹائٹس کے ان کو نکالنے کے بعد شام سے اور خاص طور سے فلسطین سے اور خاص طور سے بیت المقدس اس کے اطراف میں جو بستے تھے، اس کے بعد تقریباً 1800 سال تک یہود گھومتے رہے دنیا کے اندر، یاد رکھیے بنی اسرائیل گھومتے رہے. اور 1800 سال بعد 1924 کے اندر پھر واپس وہ آ کر انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹ قائم کرنے کا بہرحال دعویٰ کیا، اور اس کے بعد وہ جو کچھ آپ جانتے ہیں تاریخ. بہرحال تو یہ ایک زمین رہی انبیاؤں کی، یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا عروج ہو گیا، اور شام کی زمین جو ہے سرزمین جو ہے ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی، اور ایک امپائر وہاں انہوں نے قائم کیا، یاد رکھیے. اور یہ دو بہت رینونڈ بادشاہ، یاد رکھیے. مطلب تاریخ میں ہسٹوریکلی ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ملتی ہے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو مشہور بادشاہ ہو، یاد رکھیے جو ایمان والے تھے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام بہت مشہور ہے، یاد رکھیے یہ دو لوگ. تو سلیمان علیہ السلام جس کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں کے زمانے میں بنی اسرائیل یا شام کا علاقہ بڑا مشہور ہو گیا، اور زبردست جو ہے بنی اسرائیل نے اس پر حکومت کی اور ایک زبردست سلطنت اس پہ قائم کی. لیکن بہرحال سلیمان علیہ السلام کے جاتے ہی یاد رکھیے جو بائبل کی روایتیں ملتی ہے، بچوں میں اختلاف ہوا، حکومت میں اختلاف ہوا، قوم نے نافرمانی شروع کر دی، اور پھر زوال پذیر ہوئی، اور کئی بار ان پر عذابت آتے رہے. اس کے بعد یاد رکھیے بنی اسرائیل کی سرکشی کے نتیجے میں بخت نصر کی آمد ہوئی، اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے سے وعدہ کر چکا تھا انبیاء کے ذریعے کہ تم سرکشی کرو گے اور ہم تم کو سزا دیں گے. جس کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اور یہ بختہ نصر کے تعلق سے جتنے بھی لوگوں نے لکھا ہے کہا کہ یہ وہی تھی پہلا جو وعدہ تھا. بختہ نصر آیا جس کو نبوکڈ نظر بولتے ہیں انگلش میں، یہ بابل کا بادشاہ تھا، میسوپوٹیمین کنگ تھا، وہاں سے نکلا اور یہ بنی اسرائیل پہ اس نے مطلب پورے شام کے علاقے پہ اس نے حملہ کیا، قبضہ کیا، اور اس زبردست قسم سے یہ جنگ ہوئی اور اس زبردست قسم سے یہود کو مارا گیا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ختم کر دی، باقیوں کو غلام بنا لیا. ہر یہود کو گھر سے نکالا گیا اور گھر سے نکال کر باندھ کر ان کو سب کو کہاں لے گیا؟ بابل لے گیا اپنے ساتھ. لیکن اس کے بعد کچھ صدیوں بعد ان کو پھر آزادی ملی واپس آنے کی، پھر یہ واپس آئے، پھر انہوں نے اپنا کنگڈم اسٹیبلش کیا، پھر یہ وہاں کر رہنے لگے، یاد رکھیے. اور پھر دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو علماء لکھتے ہیں وہ تب ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر گناہ کی. اللہ رب العزت نے پھر جو ہے ٹائٹس کو بھیج دیا اور اس نے آ کر پھر اس پہ حملہ کیا. اور پہلی بار بھی جب حملہ ہوتا بخت نصر کا، پورا علاقہ بیت المقدس ملا کر سب کچھ اس نے ڈھا دیا تھا. دوسری بار بھی سیم ہوا، وہ لوگ گھسے اور انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا یہودیوں، سب کچھ مطلب سب کچھ برباد، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کو بھی تہس نہس کر دیا، پورا برباد کر دیا اور پورے بستیوں کو آگ لگا دی اور پھر غلام بنا کے یہودیوں کو لے گیا. لیکن اس زمانے میں یہودی ایک جگہ جانے کے بدلے بھاگنا شروع ہوئے، اس کو بولتے ڈائسپورا، پورے دنیا میں بھاگ گئے وہ. اور بھاگنے کے بعد پھر 1800 سال تک گمشدہ رہے، اور 1800 سال بعد آ کے پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پڑ دادا رہتے تو جگہ اب ہماری ہے، جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں. تو یہ بڑا تعجب خیز دعویٰ تھا ان کا. بہرحال مطلب 1800 سال پہلے میرے والدین یا میرے آبا و اجداد جس زمین پر ہے، 1800 سال بعد آ کے وہاں کے لوگ جو آج اس کے مالک ہیں ان کو ہٹا کے میں کہوں کہ میرا اس پر دعویٰ اس لیے کہ 1800 سال پہلے ہم یہاں تھے. تو اللہ نے عذاب دیا ان پر اور ان کو اپنی بستی اور علاقے چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا. تو یہ اس طرح سے بہرحال ان کے ساتھ ہوا. اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت یہاں بھیجا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام کے قوم تمام نبی شام میں آئے، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، یاد رکھے، جو اس سرزمین پر آئے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ نبی تھے جو دنیا میں بھیجے گئے. یاد رکھیے ان کی آمد پھر سے ایک بار ہونے والی قیامت سے پہلے. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ عرب میں جو ہے مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف میں آپ رہے، اور آپ کا انتقال مدینہ میں ہم سب جانتے ہیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تک یہاں رہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، یہودیوں نے پھر چالبازیاں کی، سرکشی کی، ان کے پیغام کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کی والدہ پر الزام لگایا، حالانکہ یہ جانتے تھے نبی حق، سب کچھ انہوں نے کیا اور بڑا ہی فتنہ اور فساد کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وقت کی حکومت کو بہکایا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آپ کے مشن کے خلاف حکومت بہکاوے میں آ گئی. حکومت نے پھر ایک سزا سنا دی، چونکہ یہودیوں کو وہ اہم مانتی تھی، ان کے فتنے اور سرکشیوں کو بھی رومی سمجھتے تھے کہ بڑی فتنہ باز قوم ہے، تو لہٰذا ان کی بات سن لی جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر سزا نافذ کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اٹھا لیا. یاد رکھے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو یوں فرمایا اور کہا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہود یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے بے بنیاد باتوں پر عمل کرنے کے. ہاں یہ یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، تو انہوں نے ارادہ کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا. اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور ہم سب جانتے ہیں بعد میں قیامت سے پہلے آپ آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بالکل آخری دور جس کو ہم کہیں گے، جو بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم کہیں گے، یہود و نصارہ کے تعلق سے جو شام پہ جن کی حکومت رہی، وہ تھا کانسٹنٹائن کا ایمپرر جو تھا. کانسٹنٹائن ایک ایمپرر تھا جس کو اردو میں شاید قسطنطین یا قسطنطین بہرحال کہا جاتا ہے. تو کانسٹنٹائن ایمپرر تھا، اور اس نے بہرحال 313 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 313 عیسوی کے اندر اس نے عیسائیت کو قبول کیا. وہ بڑی مشہور وہ ہوئی، اور میلان کے اندر جو انہوں نے ایک بیٹھک بٹھایا اور اس نے پھر اپنا عیسائیت کا دعویٰ کیا اور اپنے اسٹیٹ مطلب کرسچینٹی کو اسٹیٹ اینڈ آفیشیل ریلیجن اس نے ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کانسٹنٹائن کی اور اس کے آنے والے لوگوں کی حکومت کب تک رہی؟ مسلمانوں کے دور شروع ہونے تک، مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک پھر انہی کی حکومت رہی. تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو کانسٹنٹائن تک، یا اس کے بعد اس کی آنے والی پیڑھیوں تک جو ہے، جب تک کہ جو ہے اسلامی حکومت قائم نہیں ہو، جو ہے عمر ابن خطاب رضی دوسرے خلیفہ کی جو خلافت شروع ہوئی، تب تک کہ جو ہے پھر یہ جو ہے وہاں تک جو ہے عیسائیوں یہود یا عیسائیوں کے ہاتھ میں بہرحال یہ علاقہ رہا. اور اس علاقے کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں کہ جس نے بھی مسجد اقصیٰ اور اس علاقے کے اندر جس کا بھی جو ہے سکہ رہا، جس کی بھی حکومت رہی، یہ دیکھا گیا کہ ساری دنیا کے اندر وہی لوگ غالب رہے. چاہے وہ پہلے بنی اسرائیل یہود تھے تو پورے دنیا میں وہ غالب تھے، عیسائی جب تک اس پر ہے وہ پورے دنیا میں غالب رہے، اور پھر مسلمان جب اس پر ہے تو وہ بھی پورے دنیا میں غالب رہے. آج یہ بہرحال کسی کے بھی حصے میں نہیں آتی، سب ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ اصل جو ہے مسلمانوں کی حصے میں آتی ہے، لیکن عبادت کی اجازت نہیں، کبھی کبھار کھولتے ہیں کچھ خاص موقعوں پر. باقی دوسرے حصے یہودیوں نے بانٹ لیے، ایک حصہ یہودیوں کے حصے میں جاتا ہے. مسجد اقصیٰ جو ابھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن عبادت کی اجازت کسی کو نہیں، کبھی کبھار کھولی جاتی ہے. وہ ڈوم آف دی راک قبۃ الصخرہ جو ہے وہ مسلمانوں کا حصہ ہے، اس کے اندر اجازت ہے. اور ایک حصہ بیت لحم کا وہ عیسائیوں کو دے دیا گیا تھا. تو ایسے 4 حصے ہیں اس کے، جس میں سے ایک مسلمان، ایک یہود، ایک عیسائی، اور ایک حصہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا. مطلب چابی ان کے پاس ہی آج بھی، لیکن عبادت کی اجازت آج بھی اندر نہیں. کئی بار کھولا جاتا ہے اور ساری چیزیں جو کچھ ہوتی ہے جب کھلتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر. بہرحال ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ حکومت رہی. یاد رکھیے بنی اسرائیل کو ہم کہیں گے شام میں. اس کے بعد کا دور یاد رکھیے، بہت مختصر سی تاریخ ہم دیکھیں گے جب اسلامی حکومت رہی اور مسجد اقصیٰ اور شام کے تعلق سے بہت مختصر یاد رکھیے. اور یہ سب ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، میں سیاسی نقطہ نظر سے نہیں رکھ رہا ہوں. تو پہلی چیز یاد رکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے اطراف کے علاقے کم و بیش قبضہ کر لیے گئے تھے، لیکن یہ بھی قبضے میں نہیں آیا تھا. ٹھیک، اس کے بعد یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، جو کہ بہت ہی قریب کا زمانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کم و بیش 2 سال اور 3 مہینے کے قریب آپ کی خلافت رہی. یاد رکھیے اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، اور 16 ہجری کے اندر، جس کو ہم کہیں گے 637 کرسچن ایرا عیسوی کے اندر، یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو فوجیں تھیں، مطلب مسلم جو فوجیں تھیں، انہوں نے اس کو گھیر لیا. اور اس کے بعد جو عیسائیوں نے طے کیا کہ یہ اس کی چابیاں جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ اگر خود آتے ہیں لیڈر تو ان کو سونپ دیں گے بغیر جنگ کے. اور یاد رکھیے مسجد اقصیٰ کی اگر آپ تاریخ اگر پڑھیں گے،
مسجد اقصیٰ کی زمین کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ وہ شہر القدس جس کو کہتے ہیں، یا مسجد اقصیٰ جو یہ وہ علاقہ ہے دنیا کا جس کے لیے سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی، جس کے لیے سب سے زیادہ خون بہا، یاد رکھیں، اور جس کے لیے سب سے زیادہ جانے گئی زمین کے لیے، یاد رکھیں۔ مطلب اس کے محاصروں کی اور جنگوں کی اور فتوحات کی اگر لسٹ نکالے تو ایک قدیم زمانے سے لوگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی زمین کی تاریخ جو بڑی خونریز ہے، یاد رکھیے اطراف، چونکہ شر پسندوں نے کبھی پسند نہیں کیا کہ لوگ امن کے ساتھ ایسے علاقوں میں رہیں، ہمیشہ آپ دیکھ لیجیے۔ لیکن یہ پوری تاریخ کو اگر آپ پڑھ لیں، پوری ہسٹری کو، تو یہ پوری ہسٹری کے اندر صرف ایک بار مسجد اقصیٰ جو ہے، یا وہ القدس کا علاقہ یا فلسطین کا علاقہ بغیر جنگ کی جو ہے کسی کو سونپا گیا، اور وہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک ہی بار پوری تاریخ میں، یونیک ہے یہ تاریخ کا پارٹ، کہ انہوں نے سمجھ گئے تھے کہ مسلمان چونکہ اطراف کا پورا علاقہ گھیر چکے تھے، حتیٰ کہ یہ ادھر مصر کی باؤنڈریز تک جا چکے تھے۔ پھر آپ جانتے ہیں آگے مصر میں جو ہے عمرو بن عاص جو کہ فاتح مصر ہے، انہوں نے پورا مصر اور پورا نارتھ افریقہ جیت لیا۔ تو کہیں نہ کہیں عیسائی کلرجی جس کو کہتے ہیں، ان کے جو پاپائیت تھی وہ جان چکی تھی کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم جنگ جیت نہیں سکتے۔ یہ مسلمانوں نے تو جو ہے بازنطینی حکومت کو کھدیڑ دیا تھا پورے شام سے۔ اب ان کو یقین تھا کہ جو فلسطین کا القدس کا علاقہ بڑا چھوٹا تھا، جب انہوں نے سب آس پاس کا علاقہ لے لیا تب یہ کیا مشکل ہے۔ حکمت کا تقاضا بھی تھا، وقت کی ضرورت بھی تھی، امن کے ساتھ انہوں نے چابیوں کو سونپ دیا، اور ہم کہیں گے 637 کرسچن ایرا میں، عیسوی میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، پہلی بار آیا، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب جنگ کے دور میں آیا، اور یہ پہلا واقعہ تھا تاریخ کا جو بغیر جنگ کے آیا، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہیں گے صلیبی جنگیں ہوئی، تو مطلب صلیبی جنگ جو چھڑی، یاد رکھیے، اور صلیبیوں نے پھر اس پر پھر سے قبضہ کیا، جو کہ 1099 عیسوی کے اندر 1099 کرسچن ایرا میں صلیبی جنگیں ہوئی، اور اس کے بعد پہلی جنگ تو بہرحال وہ بہت آسانی سے ہار گیا، لیکن دوسری تیسری اس کا جنگیں چلتی رہی۔ اس کے بعد جو 1099 کے اندر، یاد رکھیے 1099 میں انہوں نے اس کو واپس لے لیا، یاد رکھیے، جو کہ اگر ہم 637 ایرا سے اگر لے، کرسچن ایرا سے، جو ہے عمر ابن خطاب جنگ کا دور تھا، تو یہاں تک تو تقریباً کم و بیش 460 سال تھا جو مسلمانوں کے پاس یہ کنٹینیوس لگاتار رہا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1099 کے اندر یہ جو ہے پھر سے جو ہے عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے ذریعے جو 1187 عیسوی میں پھر واپس آ گیا، 1187 کرسچن ایرا میں پھر واپس آ گیا، تو گویا پھر 88 سال یہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا، 88 ایئرس پھر یہ عیسائیوں کے پاس رہا۔ تو یہ جو قبضہ ہوا یاد رکھیے صلیبی جنگوں کے بعد جو ہے 1099 میں، تو اس کی تاریخ موجود ہے۔ اس کی تاریخ خود یورپ نے لکھی، چلیے ہم تو مسلمان ہیں تو وہ تو کچھ بولیں گے کہ بھائی ہم پہ ظلم ہوا، لیکن جو تاریخ یورپ میں لکھی گئی اتنی خونریز ہے کہ انہوں نے خود لکھا کہ جب کروسیڈرز جو ہے صلیبی جو ہے مسجد اقصیٰ میں القدس کے اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے اتنی قتل و غارت گری کی، یہودیوں کو بھی مار دیا، عیسائیوں کو بھی مار دیا، خود اپنے بھائیوں کو مارا انہوں نے، چونکہ ان کا چرچ الگ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مارا کہ مسلمان مطلب انسانوں کی لاشوں میں، خون میں ان کے گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ اب اندازہ لگا ایک گھوڑا تقریباً 18 انچ 12 انچ 16 انچ پہ اس کا گھٹنا، وہاں تک لاشوں میں اور خون کے اندر زمین کو انہوں نے وہ کر دیا تھا۔ اتنا ظلم انہوں نے کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر آئے تھے، یہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے نام پر آئے تھے، لیکن انہوں نے بڑا ظلم اور بڑا جبر اور بڑی زبردستی کی آس پاس کی قوموں پہ، حتیٰ کہ انہوں نے کچھ علاقوں میں تو یہ تک کیا، یہ تاریخی ریکارڈڈ ہے، کوئی میں اپنی منمانی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جن علاقوں میں قبضہ کیا تو وہاں کی آبادیوں میں جو کہ خاص طور سے مسلمان تھی، انہوں نے انسانوں کو پکا کر کھایا۔ اس لیے جب صلیب اور صلیبی جنگوں کی بات آتی ہے، یا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بھی وہی حال کریں گے مسلمانوں کا جو صلیبی جنگوں میں ہوا، تو یہ مسلمانوں کے لیے قابل برداشت بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں اتنا ظلم اور زیادتی بھی انسانیت کے اوپر کہ تاریخ میں آپ کو اتنی ظلم و زیادتی نہیں ملے گی۔ تو جو عیسائی آج یہ بتا رہے ہیں، جو پاپائیت جو خاص طور سے کیتھولک چرچ ہے، جو آج امن کی مسیحا بن کے بیٹھے ہیں، ساری دنیا کو محبت بانٹتے ہیں، اگر ان کا ظلم اگر دیکھا جانا، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، میں کسی قوم کے خلاف کسی کو بہکا نہیں رہا ہوں، دس از ہسٹوریکل فیکٹ، ریکارڈڈ فیکٹ ہے یہ فیکٹ۔ آپ پورے بیت المقدس اس کے اطراف اور شام میں جب انہوں نے صلیبی جنگیں کی، وہاں دیکھ لیجیے۔ اس کے علاوہ صرف مسلمانوں پہ نہیں، انہوں نے تو یہود و نصارہ کو برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر جو کیتھولک چرچ کا آپ کو ظلم دیکھنا ہے تو پورا اسپین، پورے آئبیرین پیننسولا کو دیکھیے، جب انہوں نے مسلمانوں سے لیا تو ریکانکویسٹا کے نام پر جو ہے مسلمانوں اور یہودیوں کو ہر اتوار کو زندہ جلاتے، جنہوں نے اپنا ایمان تبدیل نہیں کیا۔ جو لوگ یہود بن گئے، مطلب عیسائی بن گئے، اور جنہوں نے چھوڑ دیا اسلام اور یہودیت، تو انہوں نے معاف کر دیا، باقی تو ہر اتوار یہودیوں کو تو ہر اتوار لا کے زندہ جلاتے تھے۔ پھر آپ امن کی بات کرتے ہیں، آج چرچ کی جو پوپ ہے، لیکن آپ کی تاریخ جو ہے خونریز ہے۔
ایون پوپ اربن II نے جو اعلان کیا تھا جنگ کا، کہ کہا کہ عیسیٰ تم کو آواز دیتے ہیں جنگ کے لیے چلو، اور پورے جنگیں انہوں نے کروائی. لیکن آج امن کے بہرحال مسیحا بنے بیٹھے ہیں، اور سفید لباس کے اندر جو اپنے آپ کو امن کا دیوتا اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں، سارے دنیا میں محبتیں بانٹ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، اور قتل و غارت گری کو روکتے ہیں. لیکن خود ان کا دامن جو ہے قتل و غارت گری سے، خون سے انسانوں کے رنگا ہوا ہے. وہ خون کسی کا بھی خون ہوتا ہے، یاد رکھیے، رنگا ہوا ان کا یاد رکھیے. تو بہرحال چلیے، تو یہ اس کے بعد 88 سال پھر مسلمانوں کے پاس سے چلا گیا. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ آئے، ہم جانتے ہیں، اور پھر جو ہے القدس کو انہوں نے پھر آزاد کر دیا. اور حطین کی جو جنگ ہوئی یاد رکھیے، اور وہاں وہ صلیبی ہارے، اور اس کے 2 سال بعد واپس مسلمانوں کو القدس مل گیا. اور اس کے وہاں جنگ نہیں ہوئی، جنگ بحری ہو گئی تھی پہلے اسی کافی دور، اور اس کے بعد مل گیا. اور یہ تقریباً 1187 عیسوی کی بات ہے. تو 1099 عیسوی 1099 میں انہوں نے لیا، 1187 میں واپس ملا. اراؤنڈ 8 ایئرس اپروکسیمیٹلی ساری چیزیں یاد رکھیں. حکومتیں آتی ہے، پرانی جاتی ہے، ہینڈ اوور وہ ٹائم لگتا ہے، لیکن میں اپروکسیمیٹ باتیں کر رہا ہوں آپ سے. تو 88 سال پھر رہا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے پاس آیا. تب سے لے کر یاد رکھیے پھر مسلمانوں کے پاس ہی رہا. پھر مسلمانوں کے الگ الگ حکمران، جیسا کہ صلاح الدین ایوبی تھے تو یہ ایوبیڈس کہتے ہیں ان کی حکومت کو وہاں رہا. ایوبیڈس جانے کے بعد جو ہے مملوک اور الگ الگ بہت کئی لوگ بہرحال آتے اور جاتے رہے. یہ سب کے پاس بہرحال چلتا رہا، یہ لوگ اس پہ حکومت کرتے رہے. اس کے بعد یاد رکھیے یہ آخر میں جس کو ہم کہیں گے 1517 عیسوی کے اندر یاد رکھیے یہ عثمانیوں کے پاس آ گیا. سلطنت عثمانیہ اس کے پاس آ گیا، جو کہ 1520 میں سلطنت عثمانیہ سے بدل کر خلافت عثمانیہ ہو گئی. چونکہ 1517 کے اندر القدس ان کے پاس آیا، بیت المقدس انہوں نے لیا. اس کے بعد 1520 میں مکہ اور مدینہ حجاز بھی ان کے پاس آ گیا. نتیجتاً چونکہ تینوں مقدس مقامات ان کے پاس تھے، اور ایسا سسٹم چلتا رہا تھا کہ جن کے پاس جن کی بھی حکومت اس پہ ہوتی تھی اس کو خلیفہ مان لیا جاتا تھا. نتیجہ یہ ہو کہ 1520 میں انہوں نے کر لیا، مطلب 3 سال میں تینوں مقدس مقامات ان کے پاس تھے. نتیجتاً یہ جو سلیم the first تھے، مطلب جو عثمانی خلیفہ سلیم جو اول ہے فرسٹ، اس کے زمانے میں یاد رکھیے 1520 میں یہ مسلمان خلیفہ ڈکلیئر ہو گئے. اور پھر 1520 سے لے کر تو 1923 تک اپروکسیمیٹلی 403 سال تک یہ ان اپوزڈ خلیفہ رہے مسلمانوں کے. اور پھر سلطنت عثمانیہ سے بدل کے 1520 میں ہو گئی خلافت عثمانیہ. جو عثمانیہ جو ہے یہ ان کے جو بانی تھے، جس نے 1299 کے اندر اس کی بنیاد ڈالی تھی، جو ہے عثمان نام تھا ان کا، عثمان غازی. تو اس کی وجہ سے عثمانیہ کہلائے، یا پھر انگلش میں آٹومنس کہتے ہیں ایک دم کامنلی، یا ترکی میں عثمان لار کہتے ہیں ان کو. تو بہرحال ان کی حکومت رہی، اور یہ بہت شان تقریباً کم و بیش 600 سالہ حکومت ہے. یاد رکھیے ایک بہت بڑے دنیا کے خطے پہ انہوں نے حکومت کی. پھر یہ اس کے بعد آٹومنس کے پاس رہا فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے تک. یاد رکھیں فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ہی ان سے نکل گیا، چونکہ وہ مینڈیٹ آیا، اور مینڈیٹ آنے کے بعد فرینچ کو کچھ حصہ ملا، برٹشز کو کچھ حصہ ملا، اٹالینس نے کچھ کھا گئے. تو اس طرح سے برٹش مینڈیٹ کے اندر آ گیا فلسطین جو ہے برٹشز کو مل گیا. فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی نے کیا کیا؟ جرمنی کا ساتھ دیا، اور جرمنی کا ساتھ دینے کے نتیجے میں جرمن ہارنے کی وجہ سے ترک بھی ظاہر سے ہار گئے. ان کا پوری سلطنت اور مملکت ان کے پاس سے چلے گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ جتنی کالونیز تھے جو وار کے اندر بڑے بڑے پارٹنرز تھے، انہوں نے بانٹ لی زمین کو، یہ ان کی ہوں گی. تو فلسطین چلا گیا برٹشز کے پاس 1917 میں. تو 1517 سے لے کر 1917 مطلب کل 400 سال پورا یہ ان کے پاس تھا. تو گویا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد 637 سے لے کر تو 1917 تک تقریباً مسلمانوں کے پاس تھا، سوائے 88 سال کا جو صلیبی دور رہا وہاں سے ان کے پاس سے وٹی. یاد رکھیے، اور سلیم کے زمانے سے یاد رکھیے وہ خلیفہ کہلائے، اور اس کے بعد سے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ ہوگی. یاد رکھیے، اور سلسلہ چلتا رہا. پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے قبضے میں بہرحال یہ آ گیا، اور پھر برطانیہ کے پاس رہا 1948 تک. 1948 میں پھر برطانیہ نے چونکہ ان کو مینڈیٹ کے اعتبار سے اجازت دی یہودیوں کو، یہودی 1924 سے آنا شروع ہوئے، جمع ہوئے پھر انہوں نے حکومت کے خلاف مطلب برٹشز کے خلاف بغاوت کی، برٹش کو مارنا شروع کر دیا، بم بلاسٹ کیا تماشے ہوئے. یاد رکھیے، اور اس کے بعد جو ہے 1948 میں انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد سے اپنی جو ہے اسٹیٹ کے لیے انہوں نے کام کیا. اور بہرحال تاریخ پوری آپ بہرحال جانتے ہیں. تو اب یہ شام کا علاقے میں خاص طور سے فلسطین، بہرحال ابھی شام میں سیریا الگ ہو گیا، لیبنان الگ ہو گیا، فلسطین ایک ہو گیا، لیکن بہرحال وہ شام کا ایک حصہ ہی ہے، بلکہ میں نے اس کو تاریخ کا ایک پارٹ لیا. اور یہ عثمانیوں کے پاس ہی تقریباً رہا. جب یہ فلسطین گیا تو دیگر علاقے بھی عثمانیوں کے پاس سے جا کر دیگر حکومتوں کے پاس بہرحال ان کے ہاتھ میں چلے گئے. تو یہ بہت مختصر سی دونوں علاقوں کی بہرحال تاریخ تھی. اب آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں مسجد اقصی اور ملک شام کے تعلق سے کچھ فضائل ان کے دیکھتے ہیں، اور ہر اس میں 5 6 فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ان فضائل کو، ان علاقوں کو ہم جانیں، ان کی تاریخ کو ہم سمجھیں.
ان کے اطراف اللہ نے یہ مقدسات ہے یاد رکھی، اور اللہ رب العزت نے برکتیں پھیلا رکھی کئی زمین کی، اس کی فضیلت ہے. جو اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے، ان کی حفاظت سے لے کر، ان کے بارے میں علم بتانے سے لے کر، اگر ہو سکے تو بسنے سے لے کر، مطلب یہ آنے والی جنریشن کو ظاہر سی بات ہے ہم کو بتانا یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ ظاہر سی بات ہے، ہم آج تو کئی نیشنلٹی سے بٹے ہیں، ملکوں کی سرحدیں ہم کو بانٹتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا میسیج ایک یونیورسل ہے. ہم ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں، ہم نیشنلٹیز کو جنرل نہیں دیکھتے ہیں، ہم انسانیت کے لیول پر ہمارا ساری چیزیں. قرآن نے جہاں بھی حکم دیا انسانیت کے لیے حکم دیا، ہم کو یاد رکھیے. یہ نہیں کہا کہ انسانیت میں فلاں ملک کے لیے تم کرو. ہاں ہم جہاں بستے ہیں، جس علاقے میں بستے ہیں، اور چونکہ آج کل باؤنڈریز ہے اس میں نیشنلٹی سے ٹھیک ہے، ہم اس کے اعتبار سے وہاں کے لیے تو پہلے خیر خواہ ہوتے ہیں چونکہ ہم وہاں رہتے ہیں. لیکن ہمارا جو مزاج ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اور ہماری جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اور ہمارا جو تمدن ہے، ہماری جو تربیت ہے، یہ عالمی ہے، یونیورسل ہے. جیسا کہ ہم قرآن کی ابتدا بھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، چونکہ ہمارا رب یونیورسل ہے، ہماری بک یونیورسل ہے، ہمارے انبیاء اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل تھے، تو ظاہر سی بات ہمارا میسج بھی یونیورسل ہے، ہمارے کام بھی یونیورسل ہیں. تو ہم لوگ علاقوں میں تو بٹے ہوتے ہیں، نیشنلٹیز میں تقسیم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس چیز کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے. ہم ہیومینٹی کو اوپر والا ہے. جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ فلاں ملک کے لوگوں نے فلاں ملک کو مارا، تو ہم لوگوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں طرف انسانی جانیں گئی. آپ سمجھ رہے بات؟ اگر یہ امن سے ہو جاتا مسئلہ حل تو بہت اچھی بات ہے. ہم اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے کہ یہاں مرنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. ہم اس نظریے سے بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس علاقے میں رہتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے کہ انسان ہے، اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. تو اسلام کا پیغام یونیورسل ہے، ہماری تھاٹ یونیورسل ہے، ہمارے دین کے احکامات دیکھیے آپ پورے یونیورسل ہے. کوئی علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھیے، ہاں فقہ کے اعتبار سے، پھر علاقوں کے اعتبار سے ہمارے مسائل پہ ہم لوگ آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایز سچ ایز اے مسلم ہم لوگ ہر چیز یونیورسل ہے ہماری. یاد رکھیں تو یہ باؤنڈریز وغیرہ تو آج بنی، لیکن ظاہر سی بات ان باؤنڈریز کے بننے سے پہلے، اور یہ باؤنڈریز خود جو بنی اس سے پہلے بھی یہ سب چیزیں ایک مسلمان حکومتوں میں رہے، حصہ رہے اس کے، کہیں نہ کہیں رہے. یاد رکھے چاہے راشدون جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، مطلب جو خلفۂ راشدین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی حکومت کو راشدون کہتے ہیں انگلش کے اندر. تو راشدون دور ہو تو وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد اگر اس دور سے اگر ہم نکلے تو پھر ہمایونس کا دور تھا، وہ دیکھیں. عباسی جو دور ہے وہ دیکھا. تو بڑی بڑی حکومت رہی، اور تقریباً علاقے مطلب جس کو ہم کہیں گے آج کے دور کے سندھ سے لے کر تو حکومتیں کہیں مصر تک جاری، تو کوئی مصر سے شروع ہو رہی تو اسپین تک جاری ہے نا، کوئی ترکی سے شروع ہو رہی تو ہنگری تک، آسٹریا تک جاری. کہاں مطلب ایک الگ ہی مزاج رہا مسلمانوں کا جب بھی رہے. وہ انہوں نے قوموں کو، حکومتوں کو رسم و رواج کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے نہیں دیکھا، اس کو ایک یونیورسل نظروں سے دیکھا کہ ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے کیا ہوں. یاد رکھیے ہمارا میسج اسی طرح ہے، ہماری سوچ اسی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے علاقوں کے اعتبار سے آج وہ علاقوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا کرنا ہے سوچ کے شام کے بارے میں، کیا کرنا ہے سوچ کے یہ بارے میں. دیکھیے انسانی سطح پر بھی اگر لے تو ہم لوگ تو انسان ہونے کے ناطے ہم کو سوچنا ہی اس کے بارے میں. ہم چھوڑ نہیں سکتے اس ایشو کو، چاہے وہ جو بھی ایشو ہو. چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ انسانی سطح پر بھی ہم کو سوچنا ہے. اس کے بعد ملکی سطح پر بھی اگر لیا تو سوچنا ہے، اس لیے کہ اگر ایک دنیا کے کسی علاقے میں اگر جنگ ہوں گی تو اس کا اثر صرف اس علاقے میں نہیں ہوتا ہے، ہم یہاں تک اس کا اثر محسوس کر سکتے ہیں ہمارے علاقوں میں. کر رہے ہی نہیں کر رہے ہم لوگ. اگر ایک جنگ ہوتی ہے تو یا تو آئل پرائز بڑھتے ہیں تو آئل پرائز گرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے ملک تو اس کے اثرات. پروڈکٹ پرائزز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے افغانستان کا جو حال ہوا تو یہاں ڈرائی فروٹ کے پروڈکٹ پرائزز کیسے ہو گئے؟ یا تو اویلیبلٹی ختم ہو گئی یا تو کاسٹ بڑھ گئی، چونکہ میجر ڈرائی فروٹ وہاں سے آتا ہے. سمجھ رہے آپ اس کو؟ اس کے بعد ایک بہت بڑا میجر لیتھیم آئن جو بیٹریز آج کل چلتی ہے وہ افغانستان سے نکلتا ہے. تو جیسی ہوا تو آپ دیکھیے بیٹریوں کی قیمتیں آپ دیکھیے 15 سے 20% ریٹس بڑھ چکے ہیں ان کے. ٹھیک، تو آپ ہر جنگ کا اثر آپ اپنے پورے علاقے میں محسوس کریں گے، دور دور تو ہوں گا. تو ہم کو اس لیے بھی یونیورسل سوچنا، عالمی سطح پر سوچنا ہے کہ ہر جنگ ہم کو نقصان دے رہی ہے، چاہے وہ کلائمیٹ کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن لائفز کے اعتبار سے اس کے لاسز کیا ہے، ہیومن پروڈکٹیوٹی اور ٹائم کے اعتبار سے کیا لاسز ہے، کمیونٹی اور ریسز اور سویلائزیشنز اور کلچر اور ہسٹری اور آرکیولوجی کتنی برباد ہوتی ہے اس میں اندازہ لگائی. عراق میں انہوں نے جنگیں کر لی، بم ڈال دیے 10 سال تک اٹھا کر. کتنی چیزیں جو آثار قدیمہ کی تھی، جو پتہ نہیں صدیوں اور ملینیا سے باقی تھی، برباد ہو گئے سسٹم. رپورٹس پڑھی اب عراق میں جو بمباری کی گئی اس کا ایک نقصان میں سے ایک نقصان ہی ہوا کہ وہاں ایک کینل اور ٹنل سسٹم تھا جو قوم میں 3000 مطلب 3 ملینیا سے چلتا تھا. زمین کے اندر سے پانی کو، چونکہ گرم مطلب علاقے، زمین کے اندر پانی کے چینلز بنائے گئے تھے. ہر زمانے میں حکومتوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. وہ اس سے پہلے چاہے فارسی تھے، پھر رومی تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک سسٹم تھا، کینال سسٹم جو زمین کے اندر چلتا ہے.
3000 سال سے تھے. بم ڈالنے سے، کریکس ڈیولپ ہونے سے، کئی جگہ وہ بند ہونے سے گاؤں خشک ہو گئے، اور کھیتی باڑی اویسس جس کو بولتے ہیں نا، اس ریگستان کے بیچ میں جو نخلستان ہوتا ہے، سب برباد ہو گئے. تو کئی نقصان ہوتے بھائی جنگوں کی، ایک نہیں ہوتا، اس کے اثرات دور دور تک انسانیت پر ہوتے ہیں. یہ مذاق نہیں. تو بہرحال ہمارا میسج، ہماری سوچ ویسی ہونا چاہیے. آج ہم صرف شام کے لیے اس لیے نہیں بول رہے کہ وہ ارض مقدس ہے، اس میں برکتیں ہیں، لیکن ہم ہر جگہ جہاں جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کا کام ہے سوچیں. ہم نے دیکھا ظالم، جابر، جاہل، جٹ جو ہم کو بربر کہتے ہیں، لیکن وہ بربر ہے ہمارے نظروں میں. یاد رکھیں، چونکہ انہوں نے جتنا ظلم اور ستم آبادیوں پر، انسانوں پر ڈھایا، وہ طے کر رہے فیصلے کی کون سے ملک میں کیا ہوں گا، کون امن قائم کریں گا، کون امن کا علمبردار بنے گا. ارے وہ ہمارے پاس اس کا میسج ہے، وہ ہمیں جو انسانیت کو دیں گے. بٹ بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ موجود ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے نا ہمارے پاس ویسی عوام موجود ہے جو اس بارے میں سوچے کہ کیا کرنا چاہیے. تو بڑی اہم بات ہے. اور یاد رکھیے، کوئی بھی چیز آئیڈیاز سے شروع ہوتی ہے. یہاں سے آئیڈیاز دنیا کو پھر بدل دیتے، یاد رکھیے. تو کم از کم ایک سوچ ہونا چاہیے. تو وہ زمین چاہے ہمارے سے دور ہے، آج مسجد اقصی، شام کی سرزمین ہم سے بہت دور ہے، ہمارا ہو سکتا ہے اسے ڈائریکٹ کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، لیکن ہم بھی اس چیز کو یاد کریں گے اور اپنی نسلوں کو چھوڑ کر جائیں گے کہ اس چیز کو تم یاد رکھو، اس کی حفاظت کے بارے میں سوچو. اس میں موقع ملا تو مسجد اقصی کے سفر کے بارے میں سوچو، موقع ملا جانے کا اور بسنے کا تو بسنے کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو. ٹھیک ہے، مطلب یہ ساری چیزیں اگر ہے، ملک کھلتے، دیکھیے ملک کی باؤنڈریز تو آج ہے، دنیا آگے چلے گی اور کیا کہوں گا ہم نہیں جانتے، میں بھی حالات بدل جائے، ماحول وہ ہو جائے. اور صحابہ میں دیکھا گیا بہت سارے صحابہ جا کے شام میں بس گئے تھے، یاد رکھیے بعد میں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو مسجد اقصی یاد رکھیے اور ملک شام کی فضیلت. پہلے مسجد اقصی، بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، جو القدس کیا بولیں گے، فلسطین ملک کا نام ہے. القدس پرنسپلیٹی بولیے یا ڈسٹرکٹ بولیے اس کا جو ہوتا ہے، اور اس کے اندر مسجد اقصی بیت المقدس جس کو کہتے ہیں وہ ایک ایریا ہے. انڈیا کے اندر ہمارے پاس جغرافیکلی کنٹری بڑا ہے، ریجن بڑا ہے، تو ہمارے پاس کنٹری، اسٹیٹس، ڈسٹرکٹس، تعلقات اور ولیجز ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن وہاں ویسا جنرلی نہیں ہوتا. وہاں کیا ہوتا ہے، ولایت مطلب ایریا کو ریجن میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. سعودی 8 ریجن میں تقسیم ہے، یہ فلاں ریجن، مکہ ریجن، مدینہ ریجن، یہ ریجن، وہ ریجن ہونا ہے. تو ریجن وائز وہ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں، اسٹیٹ وائز نہیں، پاپولیشنز نہیں ہوتی تو علاقے بنا دیتے ہیں بس. بہرحال تو القدس علاقہ ہے، سمجھ لیجیے وہ، اور اس کے اندر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی اس کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ پوائنٹس دیکھتا ہوں. پہلا، مسجد اقصی یاد رکھیے زمین پر دوسری مسجد تھی جو بنائی گئی تھی. آئیے روایت اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، مطلب کس مسجد کو سب سے پہلے بنایا گیا؟ تو فرمایا مسجد حرام. میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد اقصی. میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا وقت تھا جو بنائی گئی، مطلب ٹائم کتنا تھا، پیریڈ، تعمیر کے درمیان فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال. تو پہلے مسجد حرم بنی، پھر مسجد اقصی بنی، اور دونوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے. تو اس سے پتہ چلا پہلی مسجد جو دنیا میں بنی وہ مسجد حرم ہے، اور دوسری مسجد جو دنیا میں بنی وہ مسجد اقصی ہے، اور دونوں کے بیچ میں 40 ایئرس کا ڈفرنس تھا دونوں کے کنسٹرکشن یا تعمیر کے اندر. ٹھیک ہے، اب پہلی مسجد بھی کب بنی اور دوسری مسجد بھی کب بنی وہ ہم کو نہیں پتا، لیکن جب بھی بنی وہ پہلی بنی مسجد حرم، اور اس کے بعد مسجد اقصی، اور اس کے بعد جو ہے دونوں کے بیچ میں 40 ایئرس کا ڈفرنس تھا، یاد رکھیں. تو یہ پہلی اس کی فضیلت ہے، یہ دوسری مسجد ہے، یاد رکھیں، جو بنائی. اسی طرح دوسری فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ کہ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاءوں کو امامت کرائی، اور خود معراج یہاں سے آپ کو ہوئی. اسرا وہ سفر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے، مسجد مکہ سے جو ہے مسجد اقصی طے کیا، اور پھر وہاں سے جو سفر طے کیا، تو ایک کو کہتے ہیں اسرا اور دوسرے کو کہتے ہیں معراج. تو معراج بھی یہاں ہوئی، اور خاص چیز یہ تھی فضیلت کی کہ یہاں انبیاءوں کو اپنے امامت کروائی. اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، تفصیلات میں سمجھ جانے کی ضرورت نہیں. معراج جاتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی. کیسے کیا یہ سب معاملہ غائب کا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں جا کے ہم کو کوئی زیادہ فائدہ ہے نہیں، یاد رکھے. بہرحال لیکن اس سے زمین کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کروایا، وہاں سے معراج بھی کروائی، وہاں انبیاء کی امامت بھی کروائی، اور یہ انبیاء کی وجہ سے سرزمین ہے. یہ بات بھی ہم بہرحال دیکھ چکے ہیں. تیسری فضیلت یاد رکھے وہ یہ کہ مسلمانوں کا جو ہے قبلہ اول ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے. پہلے آپ جب مکہ میں تھے تو آپ کیا کرتے تھے، مسجد اقصی کی طرف چہرہ کرنا ہوتا تو آپ کیا کرتے، کعبے کو بیچ میں لے لیا کرتے تھے. مطلب آپ ایسا پڑھتے کہ کعبے سے ادھر کھڑے ہو جاتے، بیچ میں کعبہ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف آپ چہرہ کرتے. لیکن جب مدینہ گئے تو مدینہ نارتھ سائیڈ میں ہے مکہ کے، تو ظاہر سی بات ہے کعبہ تو پیچھے رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اوپر دیکھا کرتے تھے، اللہ سے التجا کرتے، دعا کرتے کہ قبلے کو پوری کر دیا جاؤ. پہلے تھا، آپ کی شدید محبت بھی تھی اس کعبے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بدل دیا. لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے آپ 16 یا 17 مہینے تک مدینہ جانے کے بعد وہیں ادھر دیکھ کے نماز پڑھتے رہے.
اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آیا پڑھنے کا تو وہ نماز پہلی عصر کی تھی جو آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر پڑھائی اور مسجد اقصیٰ کو اس میں آپ نے چھوڑ دیا. سمجھ رہا؟ تو قبلہ ایک طرح سے دیکھا تو قبلہ اول بھی مسلمانوں کا تھا بیت المقدس. سمجھ رہا بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے. پتہ چلا اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے ادھر ہی دیکھ کے نماز پڑھتے تھے, چونکہ اللہ رب العزت نے امامت کو بدل دیا تھا تو ڈائریکٹ انڈیکیشن تھا کہ امامت اب چینج ہو گئی اور لوگ اب ادھر دیکھ کر نماز پڑھیں گے. اب چاہے نماز آپ مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ کر پہلے پڑھتے تھے یا آج ہم کعبے کی طرف پڑھتے تھے, یہ اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز طے کر دیا ہم اس کو مان رہے, اس سے بس چل رہے. اللہ نے جہاں کا حکم دیا, لیکن یہ ایک انڈیکیٹو بھی تھا یہود و نصارہ کو, بنی اسرائیل کو, کہ آپ کی امامت اب ختم ہو چکی ہے. آپ سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. اور یہود پہلے خوش بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں جب مدینہ آپ آئے کہ چلو جو بھی ہے لیکن نماز وہی ڈائریکشن میں پڑھتے جو ڈائریکشن ہم عبادت کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت چینج ہے, ان کی دشمنی اور زیادہ گہری ہوگی. بہرحال یہ چوتھی چیز یاد رکھیے, ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہے. یہ ان 3 مقام میں سے ایک مقام ہے جہاں ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں, دوسری جگہوں پہ نہیں. ہمارے پاس پتہ نہیں دیگر کتنے مقامات پہ لوگ سفر کر کے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ملے گا, کہ کہیں ان کو حج کا ثواب مل جا رہا تو کہیں ان کو مدینے کی زیارت کا ثواب مل جا رہا, مطلب کوئی دوسرے مقامات پر انہوں نے بنا لیجیے گا. ویسا نہیں, صرف 3 مقامات دنیا میں ایسے جس پہ آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں 3 اعتبار سے. اور وہ کون کون سے یاد رکھیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے. ایک مسجد حرام کی طرف آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی. اور تیسرا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس. یہ 3 مقامات کی طرف آپ, یہ 3 جگہوں کی طرف سفر کر کے ثواب کی نیت سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں یاد رکھیں. آپ کی کام کی غرض سے وغیرہ وغیرہ آپ کہیں بھی جائیے ایک الگ بات, لیکن جو سفر ہمارے پاس ہوتا ہے نا, لوگ تیاریاں کرتے اور ثواب کی نیت سے نکلتے. حتیٰ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگوں کی وہ جگہ جہاں لوگوں کو مدفون کیا جاتا ہے, سمجھ رہے, ان جگہوں پہ بھی لوگوں نے یہ سب باندھ دیا کہ وہاں بھی ثواب کی نیت سے وہ ٹریول کر جاتے ہیں. کسی جگہ کا ثواب نہیں ملیں گا آپ کو یاد رکھیے, بلکہ وہ بدعت کا ایک گناہ ملیں گا آپ کو. اور اگر وہاں شرک اور بدعت ہوتا ہے اس کو فروغ دینے کا بھی گناہ ملیں گا, اور اگر آپ کرتے ہیں تو پھر تو مشرک کہلائیں گے. لیکن یہ 3 مقامات پر آپ بالکل جا سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں, ثواب کی نیت سے نکل سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں. اسی طرح مسجد اقصیٰ میں نماز کا یاد رکھیے ثواب جو ہے, ایک نماز کا ثواب یاد رکھیے 250 کے برابر ہے. وہ ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں 500 کا تذکرہ ہے, لیکن اکثر روایتیں میں نے دیکھا یا تو ضعیف ہے یا تو صحیح نہیں ہے, یاد رکھیں. لیکن یہ 250 والی جو روایت ہے بھی 250 حدیث میں الفاظ نہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں, لیکن اس سے جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے. کیا حدیث کے الفاظ سنیے, مستدرک حاکم کی روایت ہے. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اس مسجد مطلب مسجد نبوی, میری اس مسجد میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے اس میں مطلب مسجد اقصیٰ میں اس میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. میری مسجد کی ایک نماز یہ جو یہاں پڑھی جا رہی اس مسجد سے مطلب مسجد اقصیٰ سے 4 گنا زیادہ افضل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے گا انسان, اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اب اگر 1000 نمازوں کا ثواب اور 4 کے برابر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ 250 ہو جاتا. یاد رکھیے وہ روایت بالکل ضعیف ہے, من گڑت ہے, جس کے اندر وہ لفظ ہے کہ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا. بہت سے لوگ میں نے دیکھا حرم سے نکلتے ہیں اور پھر مسجد حرام سے نکلتے ہیں, مکہ سے چھوڑتے ہیں اور مدینہ جاتے, تو اگر ان کا سفر 15 دن کا تو 5 دن مطلب مکہ میں جو ہے 7 دن گزارتے ہیں, مدینہ میں 7. ان کو جب بولا جاتا ہے کہ آپ مکہ میں زیادہ رہو, اس کا ثواب زیادہ ہے, بعد میں موقع نہیں ملیں گا, یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو وہ بولتے ہیں وہاں بھی تو بس آدھا ہی ہے, مطلب 50,000 ملتا ہے. وہ 50,000 روایت صحیح نہیں ہے. یاد رکھیں 1000 مسجد حرام میں آپ نماز پڑھیں گے تو دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 ثواب, مسجد نبوی میں 1000 ثواب, اور مسجد اقصیٰ میں اس روایت کے مطابق جو کہ مسجد نبوی سے 4 کے مقابلے مطلب مسجد اقصیٰ میں جو پڑھی جائیں گی مسجد نبوی میں اس کے 4 درجے زیادہ ملیں گا. اور وہ 1000 ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں, ہوتا ہے 250. حدیث میں 250 لفظ نہیں ہے, لیکن وہ 4 سے میں اس کو تقسیم کر کے بتا رہا ہوں. حدیث کے الفاظ کیا ہے, میری اس مسجد میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. مطلب وہاں کی 4 کے برابر یہ 1 ہو جائیں گی, مطلب اب وہ یہاں کی 1 وہاں کی 4 کے برابر, تو یہاں کی 1000 کی تو وہاں کی کتنی ہو جائیں گی, 250 ہو جائیں گی. تو اس اعتبار سے میں وہ کہہ رہا ہوں 500 وغیرہ کی روایت اور مسجد نبوی کی 50,000 والی روایتیں سب ضعیف ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں. مسجد اقصیٰ میں یاد ہے کہ نماز سے گناہوں کی معافی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر ہاں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے گناہوں کی معافی ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کیوں کہہ رہا ہوں, حدیث کے الفاظ سنیے. ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. 3 چیزیں مانگی. کیا کیا مانگی؟
ایک تو یہ میں مقدمات میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، جو اللہ تو چاہتا ہے وہی ہو، مطلب صحیح فیصلہ ہو۔ دوسرا کہ مجھ کو ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ تیسرا یہ کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہ سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی قبول کر لی، فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ کون کون سی؟ کہ فیصلے میں ویسی ہو جائیں گے جیسا اللہ چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ ایسی حکومت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیں گے بعد میں، یہ تو سن لی۔ پھر فرمایا عطا فرمائیں، مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطا کی گئی ہوں گی، تیسری چیز بھی عطا کی گئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز مسجد اقصی میں جو خالص نماز کی نیت سے جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال آگے چلیں۔ چھٹی چیز یاد رکھیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ دجال یہاں داخل نہیں ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہوں گا۔ پہلا فرمایا مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گا، دوسرا فرمایا مدینہ المنورہ میں داخل نہیں ہوں گا، تیسرا فرمایا بیت المقدس مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوں گا، چوتھا فرمایا وہ طور پر بھی نہیں جائیں گا۔ طور مطلب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو برا واقعہ والتین والزیتون والطور سینین جو اللہ نے کہا، طور پر بھی یہ داخل نہیں ہوں گا۔ طور کوئی ایک پہاڑ یا کلسٹر آف ماؤنٹینز ہے، واللہ والا ان کی الگ الگ تشریحات ہے کہ اس علاقے کو طور بولتے ہیں یا اسے ایک مخصوص پہاڑ طور ہے، واللہ والا۔ بہرحال چلیے، اور اس کا تذکرہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب واپس آئیں گے وہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو جب بھی طور کا تذکرہ آتا ہے بہرحال، چونکہ یہ لوگ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکیں گے۔ کیوں نہیں چڑھ سکیں گے؟ شاید ان میں وہ خصوصیت نہیں ہوں گی، قابلیت نہیں ہوں گی، یا اسے ڈرتے ہوں گے، اللہ عالم۔ وہ بھی خیر آپ کبھی علامت قیامت کے لیکچر سنیں، اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ پہاڑوں پر نہیں چڑھ پائیں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور شام کی کچھ بہرحال بس مختصر فضائل ہم دیکھتے ہیں۔ ارض شام، ٹھیک ہے، جسے فلسطین، جارڈن، اس کے بعد سیریا، لیبنن یاد رکھیے، وہ سب آتا ہے۔ تو قرآن میں برکتوں والی زمین اسے کہا گیا، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا کہتا ہے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہے، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں پھیلا رکھی ہے۔ تو قرآن کی کہے کے مطابق یہ برکتوں والا علاقہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے اور 2-3 ریفرنس آلریڈی دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو برکت والی زمین جس کے اندر عالم کے لیے برکت رکھی تھی ٹرانسفر کر دیا، تو وہ بھی ایک فضیلت ہے، ریپیٹ نہیں کر رہا اس کو، برکت والی زمین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 81 میں فرمایا ہم نے تند اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اسی طرح دوسری فضیلت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اس زمین کو، اور کیا فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے اور ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ تو ملک شام نارتھ آف سعودی ہو جاتا ہے اور یمن ساؤتھ آف سعودی، پیننسولا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی اس میں آتا ہے لیکن نیچلے والا ہے، دونوں میں برکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، یاد رکھیے۔ شام ایک علاقہ تھا، یمن بھی ایک علاقہ اور الگ ملک تھا اس زمانے میں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور سعودی کا بیچ کا علاقہ تھا جہاں کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ اوپری علاقوں میں پورا جو ہے بیزنٹائن امپائر تھا جو کہ ایسٹرن رومن امپائر تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ سائڈ سے پورا جو ہے پرشین امپائر تھا، لیکن دونوں بھی اس خطے پہ حکومت نہیں کر رہے تھے، حالانکہ نچلے علاقوں میں حکومتیں تھیں، جیسے آج کے دور میں یمن ہو گیا، اس کے بعد عمان ہو گیا، UAE ہو گیا، یہاں تھی نچلے علاقہ، اوپر کوئی جانا چاہتا نہیں تھا، اور علاقہ بھی بہت آج بھی اتنی آبادیاں نہیں، یاد رکھی، ایک طرف ریاض ہے، دوسری طرف پھر مکہ مدینہ، بیچ میں آپ دیکھیں گے آبادیاں نہیں ہے، پورا کا پورا ملک خالی ہے ایک طرح سے۔ سعودی میں ایسے ہی ہوتا ہے، پورا ملک بڑا خطہ خالی ہے اس کا۔ بہرحال تو یہ حکومتیں تھی، تو آپ نے نارتھ میں شام تھا، ساؤتھ میں یمن تھا، دونوں کے لیے دعا کی اور کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح تیسری فضیلت یاد ہے کہ ملک شام میں اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے۔ روایت کے الفاظ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کے پرزوں سے قرآن مرتب کر رہے تھے، چمڑے وغیرہ پہ قرآن لکھایا تھا تو اسے ہم لکھ رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا مبارک بادی ہو شام کے لیے،
ہم نے عرض کیا کہ کس چیز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ رحمان کے فرشتے شام کی سرزمین پر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یاد رکھیے۔